بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں بھائیوں، آج کا یہ اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے قائم کیا گیا ہے. اصل گفتگو تو آج کے ہمارے اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عارف صاحب دامت برکاتہم، جو ماشاءاللہ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھتے ہوئے ایک دل درد مند بھی رکھتے ہیں اور قوم کی اصلاح اور بہبودی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. انشاءاللہ اس عنوان سے وہ ہمارے سامنے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے اور اس سلسلے کی ہدایات اور رہنمائیوں سے ہمیں نوازیں گے. میں تو مختصر طور پر چند تمہیدی باتیں ذکر کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج امت مسلمہ اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ہم کسی سے مخفی نہیں ہیں. اسلام دشمن طاقتیں جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کی حکومت کرنے قابل ہیں، وہ مسلمانوں کو قلعہ کرنے کی اور بالخصوص مسلمانوں کی نسلیں تباہ کرنے کی ناپاک کوششوں میں ہر وقت مصروف ہیں. ان کی طرف سے پوری کوششیں کی جا رہی ہے کہ مسلمان نسل کو تباہ کیا جائے اور ارتداد کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے. اور ہم روزمرہ کے اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ناپاک سازش کے اندر کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. ہماری نسلیں بہت تیزی کے ساتھ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے بچے، ہماری بچیاں اس سازش کا شکار ہو کر ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. کہ ہم کسی سے مخفی نہیں ہیں. اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا اور اس حقیقت کو ہمیں ماننا ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کا قصوروار دوسرے لوگوں کو ٹھہرانے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالنا چاہیے اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو حالات اس وقت ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار بہت بڑی حد تک ہم خود ہیں. ہم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اور ہم نے اپنی لاپرواہیوں اور غفلت کی وجہ سے قوم کے لیے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ دوسرے لوگ بڑی آسانی سے ہماری نسلوں کے اوپر ہاتھ ڈال کر کے ان کو دین سے دور اور ارتداد کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری اپنی بے پرواہی کا نتیجہ ہے. ہمیں جس طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کے اوپر جس طرح گہری اور کڑی نظر رکھنی چاہیے اور ان کی جو دینی تربیت کرنی چاہیے، جس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے نظر انداز کر دیا. اس ذمہ داری کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. ہم نے اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کسی طرح چستی سے اور کسی طرح فکر سے کام نہیں لیا اور اپنی ذمہ داری سے ہم جو ہے بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے. اس سلسلے میں اگر ہم کوتاہی کریں گے، کوتاہی برتیں گے، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مواخذہ کریں گے
آج اگر ہماری اولاد بے راہ رو ہو گئی ہے، آج اگر ہماری اولاد دین سے دور ہو رہی ہے اور وہ بے دینی کی زندگی گزار رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہمارا مواخذہ کرے گا اور پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے۔ آدمی اگر اپنے اعتبار سے دینداری کی زندگی گزارتا ہے، اپنے طور سے وہ نمازوں کا پابند ہے، اپنے طور سے وہ دین پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، بات اس سے پوری نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی اپنے طور سے دینداری کی زندگی گزار لے اور وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نجات پا جاؤں گا، نہیں، بات اس سے آگے کی ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ خود بھی دینداری کی زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی، آپ کے بچے، یہ سب آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے۔ یہ بھی دین کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے، آپ کی بے پرواہی کی وجہ سے، اور آپ ان کی دینی تربیت نہیں کرتے، اس لیے وہ بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بے دینی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فقط اس بنیاد پر کہ آپ نے دینداری کی زندگی گزاری ہے، آپ کی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ماتحتوں کی بے راہ روی کی وجہ سے آپ کی پکڑ کریں گے، آپ کی گرفت کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرحمت فرمائی، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، آگ سے۔ یہاں حضرات مفسرین نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، آگ سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ نارن کا لفظ فرمایا، اور نارن کا ترجمہ آگ ہوتا ہے، اس سے مراد جہنم ہے، نارن سے مراد جہنم ہے، مگر اردو میں اس کا ترجمہ آگ سے ہوتا ہے۔ جہنم کے بہت سارے نام ہیں، قرآن کریم میں مختلف ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، بہت سارے نام ہیں، مگر ان ناموں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہنم کا جو نام لیا ہے وہ نارن نام لیا ہے، اور نار کا ترجمہ اردو کے اندر آگ ہوتا ہے۔ جہنم کے ناموں میں سے نار کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیوں منتخب فرمایا؟ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے نارن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو، جن کے ذمے اپنے ماتحتوں کی تربیت کی ذمہ داری ہے، ان کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کر کے ان کو جہنم سے ایسے بچاؤ جیسے دنیا کی آگ سے اگر ماں اپنے بچے کو دیکھے، چھوٹا سا بچہ جو ابھی زمین پر پھسل رہا ہے، زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہے، وہ کسی طرح آگ کی طرف چلا جائے، ماں اپنے کام میں ہے اور بچہ آگ کے پاس چلا جائے اور اس کی ایک دم سے نظر پڑے کہ میرا بچہ تو آگ کے پاس، انگارے کے پاس ہے، اور قریب ہے کہ وہ انگارہ ہاتھ میں لے لے گا یا آگ کے اندر گر جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جب ایسی صورتحال کسی ماں کے لیے، کسی باپ کے لیے پیدا ہو جائے کہ اس کا لڑکا آگ میں گرنے والا ہے اور اس کا لڑکا آگ میں ہاتھ ڈال دینے والا ہے، اس وقت وہ اپنے لڑکے کو یا اپنی لڑکی کو آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ اس سے بنتی ساری کوششیں کرے گا اور چاہے گا کہ کسی طرح میرے بچے کو آگ سے بچا لوں۔ وہ ہر طرح کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوگا، مگر اپنی اولاد کو آگ سے بچائے گا، اس کو آگ میں گرنے نہیں دے گا۔ اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اور وہ جو کوشش کر سکتا ہے وہ کرے گا، مگر اپنی اولاد کو آگ سے بچائے گا۔ جس طرح دنیا کی اس انگارے سے بچانے کے لیے اور دنیا کی اس آگ سے بچانے کے لیے اپنی ساری کوششیں تم کر گزرتے ہو اور اس کے لیے سارے خطرات کھول لینے کو تیار ہو، اسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے ایسی کوششیں کرو۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اور جتنی تم کوششیں کر سکتے ہو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اتنی کوشش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نارن کا لفظ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے، خالی جو ہے تھوڑا بہت روک ٹوک دیا اور یوں کہتے ہیں کہ یہ تو مانتا ہی میرے کہے کے اندر نہیں ہے، میرے ماننے کے اندر نہیں ہے، میں نے تو بہت چاہے کہ نہیں مانتا، اب وہ اپنا کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس سے بات پوری نہیں ہو جاتی۔ آپ اتنی کوشش کیجیے جتنی کر سکتے ہیں، جیسے وہ بچہ آپ کا آگ کے اندر گر نہ جائے یا وہ آگ کو پکڑ نہ لے، اس کے لیے آپ جتنی کوششیں کرتے ہیں
उतनी कोशिशें जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपने औलाद की खातिर कीजिए, तब जाकर के आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी। इतनी अहम जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वालिदैन को दी है अपने औलाद की तरबियत के सिलसिले में। अगर हम अपनी मकदूर भर कोशिशें करते हैं और जितना हम कर सकते हैं औलाद की तरबियत के लिए उतनी मेहनत करते हैं, फिर अगर औलाद बेराहरम हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ हमारी जिम्मेदारी के अंदर जिम्मेदारी से मुताबिक मुआवजा नहीं होगा और हम अल्लाह तबारक व तआला की हम माजूर होंगे। लेकिन आपने कोशिश नहीं की, जितनी आप कर सकते हैं उतनी कोशिश औलाद की तरबियत के लिए नहीं की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपके तरबियत न करने से, औलाद के मुताबिक आपका गफलत भरा रवैया रहने से आपकी औलाद बेराहरम हो गई, आपकी औलाद बदचलन हो गई, आपकी औलाद दीन से दूर हो गई, तो रोज़े क़यामत औलाद तो जहन्नम में जाएगी, मगर अल्लाह तबारक व तआला भी आपका मुआवजा करेंगे और आपकी औलाद के बेराहरम होने की वजह से, बेदीन होने की वजह से आपको भी जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हमें शायद के अंदर इरशाद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने निगहबान बनाया है। हर आदमी ऐसा होता है कि उसकी मातहती के अंदर कुछ न कोई लोग होते हैं, उसकी मातहती में कुछ न कुछ लोग होते हैं। कोई बड़े इदारे का जिम्मेदार है तो उस इदारे में जितने लोग हैं वो सारे उसके मातहती के अंदर है। कोई आदमी अपने घर का बड़ा होता है तो घर के सारे लोग उसकी मातहती और जिम्मेदारी के अंदर है। जिस आदमी की जिम्मेदारी में जितने लोग हैं, जिस आदमी की मातहती में जितने लोग हैं, उन सब की देखभाल करना कि वो दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि नहीं गुजारते हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है। इसके मातहत घर का बड़ा है तो इसकी औलाद, इसकी बीवी, ये सब घर वाले दीन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं या नहीं गुजारते, ये इसका जिम्मेदार है। अगर ये बेदीन है और दीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारते तो रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसको जवाबदेह होना पड़ेगा। तुम में से हर एक निगहबान है और इसके मातहतों के मुताबिक हर एक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जवाबदेह होगा। इसके मातहत अगर बेराहरम है, इसके मातहत अगर बेदीनी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह को नाराज करने वाली बातों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसका मुआवजा और इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इससे तलब किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद की दीनी तरबियत करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें इसकी बड़ी ताकीद की गई है। अगर इस मामले में हम कभी कोताही बरतते हैं, रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। आज हम अपने गिरबान में मुंह डाल करके देखें और सोचें कि इस जिम्मेदारी को हम कितना निभा रहे हैं, हमारी औलाद को हम दीनी तरबियत किस तरह दे रहे हैं और हमारी औलाद दीनदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है या नहीं गुजार रही है, उसकी हम कितनी फिक्र कर रहे हैं। इस मामले में हम बड़े कोताह हैं। इस मामले में हमारा रवैया बड़ा गफलत भरा है और उसका नतीजा और खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें फिक्रमंद होना है। दूसरों को कसूरवार ठहराने के बजाय हम अपने गिरबान में मुंह डालें और अपना कसूर तलाश करें। खुद सोचें कि हमने अपनी औलाद की तरबियत में किस कदर जो है गफलत का रवैया इख्तियार कर रखा है और अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में हम किस कदर जो है गफलत के साथ जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब कुछ नतीजा है हमारी गफलत का, हमारी बेपरवाही का। हम जो है अपनी औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमारी औलाद दीन से दूर हो रही है और दुश्मन बड़ी आसानी के साथ उनको शिकार कर लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, इस सिलसिले में जो है हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की, बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहने की जरूरत है। हालात काबू में आ सकते हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और हम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें, तो जो है अल्लाह तबारक व तआला हालात को बदल सकता है। फिर हमारी नस्लें, हमारी औलाद जो है हमारे काबू में रहेगी और वो दीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात और इताअत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी। इस मौके के ऊपर मैं चंद निकात और चंद बातें अब हज़रात के सामने रखता हूँ जो औलाद की तरबियत के सिलसिले में बुनियादी अहमियत रखते हैं और बहुत जरूरी है। चंद बातें मुख्तसर तौर पर रख करके अपनी बात खत्म करता हूँ। पहली बात तो औलाद के सिलसिले में ये है कि जो छोटी औलाद है, जो अभी मकतब के अंदर जाती है
اور جو ہے ابھی قاعدہ یا احکام قواعد وغیرہ جو ہے ابتدائی تعلیم کے اندر ہے، ایسی چھوٹی اولاد کے اندر عقائد کو جو ہے اور توحید اور رسالت کی اہمیت کو جو ہے ہماری ان اولاد کو سکھایا جائے۔ عقیدے جو ہے وہ بچپنے کے اندر ہی جو ہے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اتارنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آخرت، یہ ساری چیزیں جو عقائد سے تعلق رکھنے والی ہے، یہ بچپن کے اندر ہی جو ہے اولاد کو اس کی تعلیم کی جانی چاہیے۔ ہمارے مکاتب کے اندر بھی، مجھے معاف کیجیے گا، یہاں بہت سارے مکاتب کے ذمہ دار مدرسین حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ آج کل ہم الفاظ کی صحت کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور ہمارے مکاتب میں الحمدللہ یہ کوششیں بھی بہت مفید ہے اور قابل قدر ہیں، مگر اس سے بھی اہم جو ہے عقائد کی تعلیم ہے۔ بچپن میں اگر عقیدے بچے کو سکھائے جائیں گے تو توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان ان کے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اترے گا، اور بچپن میں جو چیز دل کے اندر اتر جاتی ہے پھر جو ہے وہ مرتے دم تک نہیں نکلتی ہے۔ تو اگر بچپنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور اسلام کے بنیادی عقائد اس کے دل کی گہرائیوں کے اندر اتارے گئے ہیں تو پھر بڑا ہونے کے بعد وہ چاہے جس فیلڈ کے اندر جائے گا گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ بچپن میں اس کے دل کے تہر کے اندر اور دل کی گہرائی کے اندر یہ اتر گئی ہے۔ تو عقائد اور ایمان کی عظمت و اہمیت کو بچوں کے اندر جو ہے ان کے سامنے بیان کیا جائے، یہ چیزیں ان کے دلوں کے اندر جو ہے اتاری جائیں۔ ہم دوسرے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں سوتے وقت جو ہے فسانے کہانیاں ان کو سناتی ہے، ایسی جھوٹے فسانے اور جھوٹی کہانیاں سنانے کی بجائے تم کو عقائد ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے ان کے سامنے بیان کرنی چاہیے، یہ بنیاد ہے۔ تو عقائد اور ایمان وغیرہ کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر اتاری جائے۔ دوسری چیز ہے یہ موبائل، اس نے جو ہے سارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور دن بھر وہ موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جو ابھی بولنا اور چلنا بھی نہیں سیکھا ہے، مائیں ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی ہے اور اسی زمانے سے وہ موبائل کے عادی بن جاتے ہیں، اور گویا ایک نشہ ان کو موبائل کا ہو جاتا ہے کہ ان کو موبائل کے بغیر چلنا نہیں ہے، اور پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے شعور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ موبائل کی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھتا ہے، اور پھر ایسی چیزیں موبائل کے اندر دیکھنا، گیم کھیلنا یا غلط اور فحش چیزیں دیکھنا، پھر اس کی لت اور عادت اس کو پڑ جاتی ہے اور اس کے اخلاق ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو موبائل سے اپنے بچوں کو بچایا جائے، آپ ان کو موبائل نہ دیں، چاہے وہ کتنا اصرار کرے، کتنی ضد کرے، آپ اس کو موبائل نہ دیں، موبائل کا عادی اس کو نہ بنائیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے پریشان کرتا ہے ماں کو، وہ موبائل اس کو پکڑا دیتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کو موبائل کی عادت پڑ جاتی ہے، اور بڑا ہونے کے بعد وہ موبائل نہیں چھوڑتا تو پھر ماں شکایت کرتی ہے، مگر یہ عادت تو تم نے خود ڈالی ہے کہ اس کو جو ہے اس کو چپ کرنے کے لیے موبائل پکڑا دیا تھا، وہ اس کا عادی ہو گیا، اب اس کو موبائل کے بغیر چلتا نہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت کے بغیر موبائل اپنے بچوں کو نہ دینا، تو کوئی ضرورت ہے اسکول وغیرہ کی، پڑھائی وغیرہ کی، تو اتنی حد تک اس کو موبائل دیا جائے، پھر اس سے لے لیا جائے، یہ چیز کرنی ہوگی، ورنہ اتنا جلدی، آج سے کچھ سالوں پہلے جب موبائل نہیں تھا، چند سالوں میں موبائل اتنی تیزی سے جو ہے دنیا کے اندر عام ہوا، اور ان چند سالوں میں ہماری نسلیں جو تباہ ہوئی ہے ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اتنا جلدی بگاڑ نسلوں کا اور اتنی جلدی خرابی جو نسلوں کے اندر آئی، اس میں بہت بڑی جو ہے اس میں بہت بڑا اثر اس موبائل کا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کو اس سے بھی جو ہے بچایا جائے اور ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے۔ بچی اگر بالغ ہونے کے قریب ہو گئی ہے، سیانی ہو گئی ہے بچی، اسکول یا مدرسے جاتی ہے تو اس کو تنہا نہیں بھیجنا چاہیے، چاہے اپنے گھر کے قریب مدرسہ ہے، اسکول ہے، بچی سیانی ہو گئی، بالغ ہونے کے قریب ہے، تو باپ یا بھائی یا کم از کم ماں اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے بھی جائے، مدرسہ چھوڑنے کے لیے بھی جائے، اور جب اسکول یا مدرسے کی چھٹی ہو تو واپس لانے کے لیے بھی اسے جائے، بچی کو تنہا نہیں بھیجنا چاہیے۔ آج کل کے حالات سے ہم سب واقف ہیں اور اسے کچھ تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے معاشرے کی اور سماج کی کیا حالت ہے۔ ایسے احوال کے اندر بچی کو تنہا نہیں بھیجنا چاہیے، کسی بھی جگہ جائے، ماں کو
یا گھر کے کسی محرم کو، لڑکے وغیرہ کو ضرور ساتھ جانا چاہیے، بچی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ہم اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے والدین کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے کہ سیاح بچیوں کو تنہا کسی جگہ نہ بھیجا جائے، تھوڑی دور جانا ہو تو بھی ماں جو ہے اس کے ساتھ جائے، اور گھروں میں بھی ماں باپ بچیوں کو تنہا چھوڑ کر کے نہ جائے، یا تو ان کو ساتھ دے کر کے جائے یا کوئی ایسا انتظام کر کے جائے کہ جو گھر کے اندر ان کی نگرانی کرے۔ پر مرتبہ ماں باپ نہیں ہوتے، بچیاں گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے بہت سارے ایسے واقعات اور حادثات بنتے ہیں جو آج کل جو ہے مشاہدے میں آتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو لباس جو اسلام نے ہدایت کی ہے اس کے مطابق پہنایا جائے۔ آج جو ساری خرابی ہے وہ لباس کے راستے سے معاشرے کے اندر آئی ہے، جتنی بدیاں سماج اور معاشرے کے اندر رواج پذیر ہے اس کی بنیاد میں جو ہے لڑکیوں کا اور عورتوں کا لباس ہے۔ آج کل عورتیں اور لڑکیاں اور مسلمان لڑکیاں، غیر مسلم لڑکیوں کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے، ہم مسلمان لڑکیوں کی بات کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہیں، وہ ایسا لباس پہنتی ہے جس سے پورا بدن ڈھکتا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مسلمان عورت کا سارا بدن ستر ہے، پورا بدن سوائے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں گھٹوں تک اور دونوں قدم، ان تین اعضاء کو چھوڑ کر، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم، اس کو چھوڑ کر کے مسلمان عورت کا پورا بدن ستر ہے۔ اسی لیے تو مسلمان عورت جب نماز پڑھے گی تو اپنے پورے بدن کو چھپائے گی، بدن کا کوئی حصہ، ان تین اعضاء کے سوا بدن کا کوئی حصہ نماز کے اندر کھلا رہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا سارا بدن ستر ہے، اس لیے اس کو لباس بھی ہمیشہ اس ستر کو چھپانا ہر وقت فرض ہے، نماز میں ہو یا نماز میں نہ ہو، ستر کو تو ہر وقت چھپانا فرض ہے۔ تو مسلمان عورت کو لباس بھی ایسا پہننا چاہیے جس سے اس کا پورا بدن ڈھکا رہے اور پورا بدن چھپا رہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے جس سے بدن کے بہت سارے اعضاء کھلے رہتے ہیں، اور یہ تو جو ہے ستر کو لوگوں کے سامنے کھلنے کے برابر ہوا، اور پھر اس سے جو ہے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کے لباس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں بھی مسلمان عورت کے لباس کے متعلق ذکر کیا گیا۔ اکثر میں اس بات کو کہتا رہتا ہوں کہ بھئی اسلام کے اندر جو ہے ایک قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کو بیان کیا، نماز بیان کی، روزہ بیان کیا، زکات بیان کیا، حج بیان کیا، مگر اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کی۔ نماز پڑھو، قرآن میں بہت جگہ ہے، مگر نماز کی تفصیلات، کون سی نماز کون سے وقت میں پڑھنی ہے، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات اور چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کی، وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تو نماز کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ذکر نہیں کی گئی، مگر عورت کا لباس تو اس کی چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز کی جزئیات اور تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کی، لیکن عورت کو دوپٹہ کیسے پہننا ہے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں لباس کی اور بالخصوص عورت کے لباس کی کس قدر اہمیت ہے کہ دوپٹہ عورت کیسے پہنے گی وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اوڑھنیاں عورتیں اپنے سروں پر ڈالیں۔ اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیشہ سر کے اوپر عورت کے دوپٹہ ہونا چاہیے، اوڑھنی ہونی چاہیے، اور وہ کیسے ڈالے؟ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اس کے کنارے گریبانوں کے اوپر لٹکے ہوئے، گریبان، قمیص اور کرتا پہنا جائے تو کچھ اس کا گلے کے نیچے کھلا رہتا ہے گریبان کی وجہ سے، کیونکہ عورت کا وہ حصہ بھی ستر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اوڑھنیاں اس طرح سے پہنو کہ اس کے کنارے اور اس کا کچھ حصہ گریبانوں کے اوپر پڑے تاکہ گریبان چھپ جائے اور اس کے کنارے لٹکے تو سینوں کا غبار بھی چھپ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوپٹہ پہننے کا طریقہ سکھلایا قرآن کے اندر، اس لیے اسلام کے اندر لباس کی بہت اہمیت ہے، ہمیں اس معاملے پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج عورتوں کا لباس ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کی پاک دامنی ختم ہو گئی ہے، سماج کی پاک دامنی ختم ہو گئی ہے، اور سماج میں بدی جو آتی ہے اور سماج میں خرابی جو شروع ہوتی ہے وہ عورتوں کے لباس سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے
बात लंबी होती जा रही है, मैं अपनी बात को एक हदीस बयान करके खत्म करता हूँ। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा की यहाँ बारी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनके यहाँ रात गुजार रहे थे। एकदम से रात को बेदार हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाने लगे सुबहान अल्लाह माला उनज़िला लैलतन मिनल फितन माला उनज़िला मिनल फ़ज़ाइल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह आज की रात किस कदर फितरे उतारे गए, आज की रात किस कदर सजाने उतारे गए। यानी कोई ख्वाब देखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें आपको ये बताया गया था कि बहुत सारे फितरे दुनिया के अंदर गोलमा होंगे और दुनिया के अंदर मुसलमानों के अंदर माल की भी बहुत कसरत हो जाएगी। हज़रत शुरा लिखते हैं कि इन दोनों जुमलों में जोड़ है आपस में कि माल की बहुतायत होगी तो फिर फितरे भी बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर गोलमा होंगे माल की कसरत की वजह से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐतज़ु सवाहिबल हुजर, इन हुजरे वालियों को जगा दो। अज़वाज मुतहहरात के हुजरे मस्जिद नबवी के मुत्तसिल थे और सारे अज़वाज मुतहहरात के हुजरे एक लाइन में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हुजरे वालियों को जगा दो ताकि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, नमाज पढ़ें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्ब कासियातिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरह, बहुत सी दुनिया में लिबास पहनने वाली औरतें आखिरत में बरहना होंगी। यानी गोया ये सारे जुमले आपस में मजबूत है कि दुनिया में माल की कसरत हो जाएगी, मुसलमानों में माल की कसरत हो जाएगी तो फितने खूब जो है होंगे, फितने खूब ज्यादा नमूदार होंगे। और इन फितनों का सबब और फितने जो सबसे पहले दुनिया के अंदर आएंगे वो औरतों के रास्ते से आएंगे। इसीलिए आपने फरमाया कि औरतों को जगा दो कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें तो फितनों से हिफाजत हो। तो जो फितने शुरू होंगे और फितने जो मुआशरे के अंदर आएंगे वो औरतों के रास्ते से आएंगे और औरतों के रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के मुताबिक फरमाया कि रुब्ब कासियातिन फिद दुनिया आरियतिन फिल आखिरह, औरतों का लिबास बदल जाएगा, वो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी मालूम होगी, इसलिए समाज के अंदर बदी पनपेगी और समाज के अंदर जो है बदियां फैलेगी। तो लिबास के रास्ते से समाज के अंदर सबसे पहले खराबी आती है। दुनिया में तो वो लिबास पहनती होगी लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला उनको बरहरा करेगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में वो ऐसा लिबास पहनती थी कि लिबास पहनने के बावजूद इनके बदन नंगे रहते थे, इनके बदन जो है नजर आते थे। या तो अधूरा लिबास पहना जाए कि जिससे बदन के बहुत सारे आधा नजर आते हैं तो लिबास पहनने का कुछ फायदा नहीं, लिबास पहनने के बावजूद बदन नजर आ रहा, या पूरा लिबास पहना है लेकिन इतना बारीक लिबास पहना है कि अंदर का बदन झलकता है, तो ये लिबास में कुछ काम का नहीं है, लिबास पहनने के बावजूद नंगी है, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसको बरहना कर देगा। या फिर इतना तंग और फिट लिबास पहना है कि जिसकी वजह से बदन के हर उज़्व की सांस और बनावट नजर आती है, तो ये भी लिबास बेमाना है कि लिबास पहनने के बावजूद उसका सारा बदन नजर आ रहा है, हर उज़्व की सांस और बनावट नजर आ रही है, ये लिबास पहनने के बावजूद नंगी है, रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उसको नंगा कर देगा। इसी हदीस की शरह में हज़रात मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इससे मालूम हुआ कि जो है इस्लाम में औरत के लिबास के लिए 3 उसूल हैं। एक तो ये कि वो पूरा लिबास पहने जिससे उसका सारा बदन मस्तूर हो जाए, सारा बदन छुप जाए, कोई उज़्व खुला न रहे। जैसे मैंने अर्ज किया, चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों पांव ये जो है सतर नहीं है, बाकी उसका पूरा बदन सतर है। इसलिए ऐसा लिबास पहना जाए जिससे पूरा बदन छुपे। और गैर महरम से चेहरे का भी छुपाना फर्ज है, इसलिए घर से बाहर निकलेगी तो अपना चेहरा भी छुपाएगी ताकि किसी गैर महरम की नजर न पड़े। यह इस्लामी लिबास है। दूसरा, ऐसा लिबास पहने कि जो मुकम्मल हो, एक तो ये कि मुकम्मल हो, और दूसरा है कि मोटा लिबास पहने, इतना बारीक न हो कि जिससे अंदर का बदन झलक रहा हो। लिबास तो पूरा पहना है लेकिन बारीक से अंदर के बदन का हिस्सा नजर आ रहा है, तो ये इस्लामी लिबास नहीं है। मोटा लिबास औरत को पहनना चाहिए जिससे अंदर का बदन नजर न आए। और तीसरी चीज ये है कि ढीला ढाला लिबास जो है औरत को पहनना चाहिए। ऐसा लिबास पहन करके वो अपने घर से निकले कि रास्ते से गुजर रही हो तो देखने वाले को पता न चले कि इस लिबास में कोई बूढ़ी औरत है कि कोई नौजवान खुशीदा जा रही है। ऐसा लिबास उसको पहनना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक हदीस में फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद के अंदर आती थी, जब वो नमाज पढ़ करके वापस जाती थी, मुतलफ़्फ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, अपनी चादरों में लिपटी हुई होती थी, ला युअरफ़ना, उनको कोई पहचान नहीं पाता था। वो चादरों में इस तरह लिपटी हुई होती थी कि कोई आदमी पहचान
پہچان نہیں پاتا تھا، شناخت نہیں کر پاتا تھا کہ یہ فلانی عورتیں جا رہی، حالانکہ مدینہ ہی کی عورتیں تھی، ایک دوسرے سے تعارف کا شناسائی تھی، مگر جب یہ لباسوں کے اندر مستور راستوں سے گزر جاتی تھی تو پڑوس کے آدمی بھی نہیں پہچان پاتا تھا کہ یہ میرے پڑوس کی عورت یا لڑکی جا رہی ہے۔ ایسے حق صحابیات کے جو ہے ایسے لباس تھے، اسی لیے ان کا معاشرہ انتہائی پاکیزہ تھا، اور ان کا معاشرہ اسی لیے انتہائی عفت اور پاک دامنی والا تھا۔ آج ہمارے معاشرے